حلقہ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ کو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کا اسی حلقے سے دوبارہ امیدوار بنایا گیا۔ اکبر باغ میں حلقہ ملک پیٹ کے مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و قائد مقررہ اکبر الدین اویسی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ قائد مقررہ اکبر الدین اویسی نے عوام سے خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی احمد بلالہ، کارپوریٹرز عبدالحق نذیر، شکیل محمود، سرگرم مجلس کے کارکنوں کے علاوہ سووں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ بہار میں جا کر اور یو پی میں جا کر مسلمانوں کے تعلق سے بات کر رہا تھا۔ اس وقت بہار کے اندر، گجرات کے اندر پوزیشن یہ تھا کہ 7 سے 8 سیٹ کانگریس جیتے گی اور 15 سیٹ بی جے پی جیتے گی، لیکن جیسے ہی عبدالخلیق صاحب کی الیکشن ہوئی تو فرسٹ سروے آ رہا ہے کہ پورے کے پورے سیٹ بی جے پی جیتے گی۔ تو آپ غور کریے کہ کتنی فرقہ پرستی ہے۔ آپ کو ہم کو غور کرنا ضروری ہے کہ یہ جو آج لہر چل رہی ہے، جو سب لوگ بول رہے ہیں کہ مودی کی لہر، مودی کی لہر، مودی کی لہر کچھ نہیں، یہ صرف اور صرف فرقہ پرستی کی لہر ہے۔ اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہم کو منظم اور متحد ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے کھل کر یہ میٹنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف عوام کی میٹنگ نہیں، محبان مجلس کی اور جماعت کے سرگرم کارکنان ابتدائی صدر متوازن کی میٹنگ ہے۔ تو تمام آپ میرے ساتھ ساتھ آپ ہم سب جماعت کے سپاہی ہیں۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ابھی 5-6 روز باقی ہے، الحمدللہ ووٹر لسٹ میں املاء کا کام ہو رہا ہے، کافی حد تک اچھا ہو رہا ہے، لیکن اور ضرورت ہے۔ کئی ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے نام آج بھی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ 3-4 دن کا وقت ہے، ہم ہمارے تمام ناموں کا اندراج کرائیں اور صبح اول وقت ہم کو نکل کر ہماری ماں بہنوں کے ساتھ نکل کر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سے جلسے ہوں گے جس میں عوامی جلسوں میں اکبر الدین اویسی صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا۔ میں آپ سے رخصت لیتے ہوئے جناب اکبر الدین اویسی صاحب آپ سے کچھ ضروری چیزیں بتائیں گے۔ اللہ کا فضل کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت اور دلت یا دوسرے پسماندہ طبقات کی آواز بن کے ابھر رہی ہے، اور اللہ کا شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے۔ اللہ کہ ہم محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کا کانٹوں بنا تاج حیدرآباد کے آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کے سر پر پہنانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے کی کمی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے شہر حیدرآباد کا انتخاب کیا، آپ کی جماعت کا انتخاب کیا، آپ کی قیادت کا انتخاب کیا کہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے اقلیت مسلمانوں کی قیادت کر سکے، ان کی آواز بنے، ان کے مسائل کے حق کے لیے لڑیں اور جدوجہد کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو نوازا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے۔ کہ وہ دن گئے جب لوگ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین پل کے اس پار کی جماعت ہے، لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، اور اگر کسی کے طرف ایک امید اور آس لگائے، اگر یہ ملک دیکھ رہا ہے
الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، آپ کا اتحاد ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی آواز ہے، جس پر وہ ایک امید اور آس لگائے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو 66 برس کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں انصاف کے لیے ہم جب بھی جس دروازے پر دستک دیے تو ان دروازوں نے ہم کو ہمارا حق ہی نہیں دیا بلکہ ہم کو مایوس لوٹایا، اور آج وہ سارے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ آج یہ جماعت، یہ قیادت ہمارے حق کے لیے لڑ سکتی ہے، ہم کو حق دلا سکتی ہے، ہم کو انصاف دلا سکتی ہے۔ تو یہ سب بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں کہوں گا کہ 5 برس میں مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے ہر ریاست، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے میں ہر مسلمان کے سیل فون سے لے کر ان کے گھروں کے کمپیوٹر میں اگر کوئی خیر ہے تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور اللہ کا بہت بڑا، میں سمجھوں گا کہ یہ آج کا الیکشن ہمارے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے، اور اللہ نے ہماری سابقہ آزمائش پر یہ عزت، یہ طاقت، یہ نام، یہ پہچان سے نوازا ہے۔ تو آج اس الیکشن کی آزمائش سے شاید اللہ ہم کو اور بہت بڑی کام سے یا نوازنا چاہتا ہے، نام سے نوازنا چاہتا ہے، اور اللہ پہلے آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے تو اللہ پھر اس آزمائش پر کامیابی پر انعام دیتا ہے۔ تو آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملک پیٹ حلقہ اسمبلی 7 کامیاب۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس یہاں سے نہیں جیتے گی، لیکن ہم کو یقین تھا کہ اللہ ہم کو ضرور جتائے گا، اور ہم کامیاب ہو گئے، اور ہماری کامیابی پر دشمن 5 برس سے ماتم کرتا رہا، افسوس کرتا رہا، اور اس دن کے انتظار میں رہا کہ کب آئندہ الیکشن آئیں گے اور کب ہم پھر سے ان کے ہاتھ سے یہ نشست کو چھینیں گے اور اپنی کامیابی کے ذریعے ہم ان کو شکست دیں گے۔ آج آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ، پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ، پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ آج ہوش مندی کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ جنگ صرف جوش سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں جیتی جاتی ہے تو جوش کو ہوش جب ملتا ہے تو وہی جنگ، وہی کام کامیاب ہوتا ہے جس کام میں جوش بھی ہوتا ہے اور اس جوش کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوش بھی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ ہم کو نوجوانوں کے جوش و جذبے کے ساتھ بزرگوں کے ہوش مندی کو بھی ہم کو برابر ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، کیونکہ اگر صرف جوش ہوگا تو پھر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، اگر صرف ہوش بھی ہوگا تب بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ جوش اور ہوش دونوں کو ملا کر ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، اور جب جوش اور ہوش مل جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کامیابی کو روک نہیں سکتی، دنیا کے طوفان کو ہمارے قدموں کے آگے جھکنا پڑے گا اور اپنے شکست کو تسلیم کرنا ہوگا، اور یہی ہوش اور جوش آج مجلس اتحاد المسلمین میں ہے۔ تو آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ مسائل تو بہت تھے، حل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، مسائل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ ایک روڈ آج خراب ہے
کل بن جائے گی، پرسوں پھر خراب ہو جائے گی۔ ایک اسٹریٹ لائٹ آج جہاں پہ روشنی دے رہی ہے، کل کو اس کی